بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام موجود ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب علیہ السلام کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و مدینہ کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قسم، حضرت زینب علیہ السلام کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمہ، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور وہاں پر موجود تھے، نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوان جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے، خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے، اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیختے ہوئے کہنے لگا اور حکم دیا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دو۔ یزید نے اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کے اور آل امیہ کے دین مبین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ میں خندف کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو احمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ دربار یزید میں حضرت زینب علیہ السلام کا تاریخی خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت علیہ السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سر مست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زماں مداری خلافت کے ہمارے مسلمان حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں گے ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا،
اے تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تم نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مختارات کی عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہے جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیونکہ تو اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحقیق کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد برے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں مشغول ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عن قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاروں کے ساتھ
ظلم کیوں روا رکھا؟ اے یزید، یاد رکھ کے خدا اعلی رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ کبھی بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے، جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ تیری بد کلامی و بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تیگ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، جب تک قیامت کا دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایت عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور پھر بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے، ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازیں۔ بے شک خدا ہی رحمت
رحم و رحمت کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اسی لیے کہ ہم اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیردر بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہوگی، جو اسی زبان و لہجہ اور اسی منطق میں تقریر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے بلند فرمائے، ان کا مقام بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پہ، ان کے طور طریقے، ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔